السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہدایت اور ضلالت کے بنیادی اصول و ضوابط کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک سنت ہے کہ اللہ رب العالمین جسے حق کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے، جسے ہدایت کی نعمت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو نیکیوں کے لیے، خیر کے لیے، صحیح عقیدہ و منہج کے سمجھنے کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ ایسے راستے سے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک سنت رہی ہے کہ انبیاء کے گھروں میں تربیت پانے والے، انبیاء کے ساتھ رہنے والے، انبیاء کی زندگیوں کو اپنی آنکھوں سے وحی کو، معجزات کو دیکھنے والے کتنے ایسے نامسعود لوگ ہیں کہ ان کو محروم لوگ ہیں کہ ان کو اسلام کی ہدایت اور رہبری نہیں مل پائی۔ لیکن کتنے ایسے کالے کلوٹے حبشی ہیں، فارسی ہیں، کہاں رہنے والے ہیں جن کو تصور بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسلام کی عظیم دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ چیز بھی ہمارے لیے ہدایت اور ضلالت میں ایک بنیادی رول ادا کرتی ہے کہ جسے اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ تعالیٰ جسے ضلالت میں، گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے دل کے راستے کو بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے جس پر ایک مسلمان کو ایمان کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے راستوں کو کھولتا ہے، آسانیاں فراہم کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کے دل میں ایسے نور کو، ایسی روشنی کو ڈالتا ہے کہ وہ روشنی اس کی ہدایت کا کام کرتی ہے، اس کو ایسے راستے کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ انسان اللہ تعالی کے دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دوسری جگہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شخص کے دل کو، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ایک نور ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایک روشنی، ایک نور ڈالتا ہے، اور جس نور کی روشنی میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حق کو، ہدایت کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے، ورنہ خود قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ ایک انسان جو کفر کے اندر، شرک کے اندر، ضلالت کے اندر مبتلا ہے وہ مردہ ہے۔ اسلام کے ذریعہ سے اللہ اسے زندگی عنایت کرتا ہے، اس نور کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر، اس نور کو دیکھ لینے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہدایت نہیں مل پاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس بات کی ہدایت دیتا ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اسلام کے لیے کھولنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب، اور جس آدمی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایسے اعمال مزین کر دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا ایمان کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو ایمان کو
محبوب بنا دیتا ہے اور اس کے دل میں مزین کر دیتا ہے اس چیز کو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کو، عصیان کو، نافرمانی کو، فسق و فجور کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیا تمہارے دلوں کے اندر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم ترین نعمت ہے، بہت عظیم ترین چیز ہے۔ اولئک هم الراشدون، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے حق و ہدایت کی رہبری فرمائی، ایمان کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا، اور کفر و شرک کی غلاظت اور گندگی اور اس کی ناپسندیدگی کو اللہ نے ان کے اوپر واضح کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کے اندر کہتے ہیں یوسع قلبہ للتوحید والایمان بھی، یعنی ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کے لیے، توحید، اللہ کی توحید اور اس کی معرفت کے لیے وسعت پیدا کر دیا، ان کے دلوں کو وسیع کر دیا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حق و ہدایت کو قبول کرنے والے بن گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور ہم پریکٹیکلی طور پر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں سیرت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آج کے ادوار اور حالات میں بھی ہم ایسی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو اسلام کا معاند ہے، اسلام کا دشمن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حق و ہدایت کی تلقین کر دیتا ہے، اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی، اسلام کے ابتدائی ادوار میں کتنے سخت تھے، لیکن جب اسلام کی طرف لانا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا۔ ایسے کتنے صحابہ کرام ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابتداءً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے جانی و مالی دشمن تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دلوں میں اسلام کی روشنی کو ڈالا اور پھر اس طریقے سے وہ اسلام کے دامن میں آ گرے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اپنے مدعو کے تئیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ ہدایت دینے کا معاملہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق و ہدایت کے راستے پر قائم رکھے اور دوسروں کے لیے ہدایت رہبری کا ذریعہ بننے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔